السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچے، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ سب خیریت؟ امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں سے خوب مستفید ہو رہے ہوں گے اور اپنی زندگی میں جو ہے وہ مسلسل تبدیلیاں پیدا کر رہے ہوں گے جو کہ اچھائی کی طرف ہوں گی۔ اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب تک یہ وقت جو ہے یہ بہت ہمارے لیے سوچنے کا وقت ہے کہ جب تک ہم اللہ کی ذات کو نہیں پہچانیں گے، ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، تو ہماری جو ہے وہ اصلاح ناممکن ہے۔ جو آج کل کا وقت آیا ہوا ہے، یہ وقت جو ہے وہ آزمائش کا ہے، اور آزمائش ان لوگوں پر آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا پہ آزمائش بھیج دی ہے، اور تمام دنیا جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمام امت کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو غیر مسلم ہیں وہ دیکھیں، آج کل اگر آپ نیٹ یوز کریں یا یعنی لوگوں سے سنا جائے تو لوگ بتاتے ہیں کہ غیر مسلم جو ہے وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ اپنا آزمائش کا ایک جلوہ دکھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ اپنے نیک بندوں میں شمار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ جی تو بچے، آج جو ہے ہمارا جو ٹاپک ہے، ہمارا عنوان ہے، وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ بہت اہم ترین ٹاپک ہے، بہت ہی مقبول ٹاپک ہے، بہت ہی جو ہے وہ اچھا ٹاپک ہے آج کا ہمارا، کہ اس طریقے سے ہم جو ہے کس طریقے سے جو ہے ہم اچھے سے اچھے بن سکتے ہیں۔ امر کا مطلب ہے، امر کا معنی حکم دینا، نہیں کا معنی روکنا یا منع کرنا۔ ان کا مطلب ہوتا ہے سے، ان کا معنی سے، اور منکر کا معنی جو ہے برائی سے، برائی۔ اور المعروف کا معنی نیکی، یعنی کہ اسی میں ہی سارا جو ہے اس کا میننگ موجود ہے۔ اس کی ہم تعریف اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ امر کے لفظی معنی ہے کسی کام سے کرنے کا حکم دینا، نہیں کے معنی ہے کسی بات سے روکنا، معروف کے معنی ہے جانا پہچاننا، معروف کے معنی ہے نیکی یا جانا پہچاننا۔ جانا پہچانا جسے آپ جانتے ہیں، جو آپ کی فطرت سے موافقت رکھتا ہو، جس سے کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو۔ تو اب شرعی اصطلاح میں اس کا معنی مطلب ہے نیک کام، جنہیں انسان کی اپنی فطرت اور پورا انسانی معاشرہ اچھے کاموں کی حیثیت سے پہچانتا ہو۔ اس کے برعکس جو ہے وہ منکر وہ ہے جو انسانی فطرت کے مطابق نہ ہو اور انسانی فطرت فطری طور پر اسے اچھا نہ سمجھے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کا جو ہے اس کا جو پوری تعریف یہ ہو سکتی ہے کہ امر بالمعروف سے مراد ہے نیک کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا۔ امر بالمعروف جو ہے وہ پوری امت مسلمان پر فرض قرار دیا گیا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہو گیا۔
اب ہمیں کوئی نبی نہیں آئے گا کہ آپ یہ نیکی کے کام کریں اور برے کے کام سے رک جائیں۔ اب انسان کو جو ہے مسلمانوں کو، مسلمان غیر مسلموں کو، انسان کو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ تو ایک مرتبہ کسی صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے جانے کے بعد، آپ کے رحلت کے بعد یہ امت جو ہے کس طریقے سے آگے چلے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک حدیث اور ایک قرآن۔ ان دو چیزوں پر جو چلے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور جو ان دو چیزوں پہ عمل کرے گا اور آگے بات کو پہنچائے گا۔ دیکھیں اب سمپل سی بات ہے کہ کیا ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ ہم نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ تو ہم آج کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے عاشق اور دیوانے ہیں اور ان کی ہر بات کو تن من دھن طریقے سے مانتے ہیں اور مانتے چلے جا رہے ہیں، اور لوگ جوک در جوک جو ہے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انسان کی دوسرے انسان کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یہ آپ کے سامنے یہ تبلیغی جماعت والے، جس کو ہم تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں، کہ ان کا کام کیا ہے؟ انہوں نے تو بیڑا اٹھا لیا ہے کہ نہیں کہ کچھ لوگ، اب ہم ٹیچر ہیں، کام ہے تبلیغی جماعت والے، کبھی ہم نے آپ کو برے کام کے لیے کہا نہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہمیشہ اچھے کام کے لیے۔ یہ جو انگلش میں یہ جو ہے ان کو امپیریٹو سینٹینس کہا جاتا ہے، یہ جو ہے جتنے ہیں امپیریٹو سینٹینس کہا جاتا ہے، انگلش میں جو ہے اس کو امپیریٹو۔ انگلش میں ان کو امپیریٹو سینٹینسز کہا جاتا ہے، یعنی حکمیہ فکرے۔ حکمیہ فکرے تو بیٹا آپ دیکھیں کہ والدین، اساتذہ جو بھی ہیں، کبھی وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ برا کام کرو؟ نہیں، ہمیشہ ہی وہ صبح سے لے کر رات تک جو ہے، پھر رات سے صبح تک جو ہے وہ بچہ جو ہے اپنے والدین اساتذہ کے ان سینٹینسز پہ رہتے ہیں۔ والدین کیا کہتے ہیں؟ اٹھو، سو جاؤ، کتاب اٹھا لو، نماز پڑھ لو، یہ کرو، وہ نہ کرو۔ یعنی کہ جو اچھے کام کے لیے کہا جاتا ہے کبھی بھی برے کام کے لیے نہیں کہتا۔ لیکن تبلیغی جماعت والوں کا یہ موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جو ہے صرف اسی کام کرنے کے لیے ہیں۔ تو یہ بھی بہت ہی اچھی بات ہے، یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ وہ بہت دور مقام تک جاتے ہیں اور اس کا حکم دیتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیتے ہیں۔ تو اب یہ ارشاد ربانی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للانسان تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر۔ اے مومنو، تم سب سے بہتر امت ہو، تم ہی لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اس طرح ہم نے تمہیں بہتر درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے تمام انسانوں کے لیے شاہد بن جاؤ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے شاہد ہے۔ ہماری امت کی فضیلت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر ہم یہ فریضہ سر انجام دینے میں کوتاہی کریں گے تو صرف ہماری فضیلت کم ہو جائے گی، بلکہ اللہ کے ہاں ہمیں جواب دہی دینی پڑے گی۔ ملت اسلامیہ کے افراد کے ساتھ
اسلامی حکومت کا اول فریضہ بھی یہی ہے کہ یہی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ تو دیکھیں بچوں کہ اگر دیکھیں ہمارا جو وقت کا لیڈر ہے، اگر کہیں نماز ہو رہی ہے تو وقت کے لیڈر کو چاہیے کہ وہ نماز ادا کرے۔ جب ہمارا وقت کا لیڈر جو ہے، جو ہمارا وزیر اعظم صدر، اگر وہ اسلام کے اصول کے مطابق نہیں چلے گا تو باقی کس طریقے سے چلے گا؟ تو اس وجہ سے جو ہے وہ جو وقت کا سردار ہوتا ہے، جو وقت کا لیڈر ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ بھی ایک کام سارا انجام دے۔ اسلامی حکومت پر یہ لازم ہے کہ اس طریقے سے ایک ایسا ادارہ بنایا جائے کہ جو ایسے لوگوں کو مسلط کیا جائے، ایسے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے جو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص اگر ظلم و زیادتی اور برائی کو طاقت سے روک سکتا ہو تو زور بازو سے روکے، اس کی ہمت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر اس کا ایمان بے حد کمزور ہے تو اسے دل میں برا سمجھے، اگر اتنا بھی نہ ہو تو پھر ایمان کا کوئی درجہ باقی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اگر آپ کے پاس طاقت ہے برائی سے روکنے کی تو طاقت سے روکے، اگر طاقت سے نہیں روک سکتے زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا لازمی کرو، اگر دل میں برا نہیں رہتے تو آپ مومن مسلمان نہیں ہیں، آپ ایمان نہیں ہیں۔ امر بالمعروف کی شرائط کیا ہے؟ امر بالمعروف کی شرائط اب اس کی شرائط کیا ہے؟ امر بالمعروف کی شرائط یہ ہے کہ دین کے بارے میں کسی پر جبر کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو زبردستی نہیں کہہ سکتے کہ آپ دین میں شامل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو۔ پیار سے، محبت سے، دلائل سے، ثبوت سے ہم کسی کو قائل کر سکتے ہیں، ہم اسے حلقہ اسلام میں داخل کر سکتے ہیں۔ آپ اس بات کے تو پابند ہے کہ لوگوں کو اسلام کی حقانیت اور کفر کی برائی پوری وضاحت اور دلائل سے سمجھا دیں، لیکن اس لیے اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسلام قبول کرنا ایک شخص کے اختیار اور آزادانہ مرضی و انتخاب پر منحصر ہے۔ آپ پر لازم ہے کہ یہ کام حکمت و دانائی عمدہ نصیحت کے انداز کے ساتھ انجام دیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ اور ہارون کو حکم ہوا تھا کہ دیکھنا نرمی کے ساتھ بات کرنا ہے۔ اب یہ بھی شرائط میں شامل باتیں کر رہا ہے، نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمارا فضل و احسان ہے کہ تم میں نرمی پیدا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم انسان، بہت نرمی کیا، بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، تب بھی جو ہے اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیلا کہ آج تک وہ پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہے پھر بعض نصیحت اس انداز میں کی جائے کہ بات خود بخود مخاطب کے دل میں اتر جائے، اور اس کے ساتھ دل میں انسان کی بھلائی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے اس کام کو نصیحت کہا گیا ہے، جس کے معنی ہے خیر خواہی یا بھلائی۔ اسی طرح اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دیں خود بھی اس پر عمل کریں۔ ارشاد ربانی ہے کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وہی میری پرانی باتیں کہ جب تک خود آپ عمل نہیں کریں گے دوسرے پر آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ جب تک آپ خود عمل نہیں کریں گے دوسرا کوئی آپ کی بات کا اثر نہیں دے گا، وہ ایسے ادھر سے سنے گا ادھر سے نکال دے گا۔
पहले पहले खुद अपने आप को ठीक करो तो फिर आप दूसरे को ठीक कर सकते हैं। नेकी फैलाने और बुराई मिटाने का फर्ज हर मुसलमान पर जिंदगी के हर दौर और हर मरहले में लाजिम है। हम पर लाजिम है कि दीन का पूरी तवज्जो से मुताला करें। देखिए आजकल हमारे पास बहुत टाइम है, परफेक्ट टाइम है, तो हमें इस्लामी बुक्स पढ़नी चाहिए। हमें अतगर ड्रामा तो हर कोई देख रहा है, चले अगर ड्रामा ही देख रहे हैं, अतगर ड्रामा ही देख रहे हैं, जिसकी आज तक बहुत उसी पे अमल कर रहे हैं। किसी न किसी को अपना मॉडल बना लें, अपना आइडियल बना लें, अपना जिस पर आप जिसकी ज़िंदगी से आप सबक लेके आप आगे चल सकते हैं। खुद भी इसका इल्म हासिल करें और अल्लाह के दूसरे बंदों तक भी अल्लाह के अहकामात और हिदायत पहुँचाते रहें। अगर कोई शख्स बुरा बन जाएगा तो उसकी बुराई से हम हमारे अल्लाह भी महफूज नहीं रख सकते। इसलिए बेहतर मुआशरा कायम करने के लिए हम भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा करें। तो जब हम जो हैं तो अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे तो पूरा मुआशरा जो है बहुत खूबसूरत बन जाएगा, हर शख्स नेक बन जाएगा, हर शख्स बुराई से भागेगा और वो बुराई के नज़दीक नहीं जाएगा। तो आज के टॉपिक के हवाले से आप लोगों पर ये फर्ज है कि आप लोग जो हैं वो ये इस पे अमल करें। ये आपके पास बेहतरीन टाइम है, हमारे पास बेहतरीन टाइम है। हमें इस्लामिक बुक्स पढ़नी चाहिए। हमारे जो असलाफ हैं, हमारे बुजुर्ग गुजर चुके हैं, उनके ज़िंदगी के अहवाल पढ़ने चाहिए, अहवाल पढ़ कर उस पर अमल करना चाहिए। और इस टॉपिक को जो है वो पहले आप अपने आप पे अप्लाई करें, फिर अपने वालिदैन पे, फिर बहन भाइयों पे, फिर अपने दोस्तों पे। इस तरीके से पढ़ते 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 अब पूरी दुनिया में हम जा सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इस उन्वान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। आखिर में वही दुआ, आप लोगों के नसीब अच्छे हों और हमें अपने असातिज़ा को और अल्लाह स्कूल के इंतज़ामिया को और तमाम जो आपके दोस्त हैं सबको अपनी दुआओं में याद रखें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फी अमान।